السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کریں گے، پہلے لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، اور پھر جو بھی لفظ ہوا یا الفاظ ہوئے ان کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے ان کو سمجھنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ہم لفظی ترجمے کی طرف۔ پہلا ورڈ دیکھیے آپ، ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، فصلی۔ فصلی یہ پہلا لفظ ہے، اس کو ہم سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، فا کو سیپریٹ کر دیں گے۔ فا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پس یا پھر سو یا تو۔ اردو میں جملہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر تم نے یہ کیا سو تم بھگتو اب، تم نے یہ کام کیا تھا سو بھگتو اب، یا پھر تم نے یہ کام کیا تھا تو بھگتو اب، تو یہ سو اور تو کی عربک کیا ہے؟ فا۔ کلیئر؟ موسٹلی ویسے ترجمے میں اگر آپ قرآن پاک میں ترجمہ ڈھونڈیں گے تو فا کا موسٹلی ریٹن میں پس آتا ہے، ترجمہ پس، تو یاد کر لیجئے فا کا مطلب کیا ہے؟ پس، اور پس کا ایزی ورڈز کیا ہیں اس کے لیے؟ سو یا تو، انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کی۔ فا پس، صلی صلاۃ سے ہے یہ لفظ، صلاح سنا ہوگا نا آپ نے، صلاح کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ صلی نماز پڑھیے، صلی نماز پڑھیے۔ فا پس یا سو، صلی نماز پڑھیے۔ فا کا مطلب انگلش میں بھی سو ہے، تو فا پس صلی نماز پڑھیے، فصلی پس نماز پڑھیے۔ اگلے ورڈ کی طرف بڑھیں گے، لی ربکا، بڑا ورڈ ہے، بڑا لفظ ہے، اس کو سپلٹ کریں گے ہم 3 حصوں میں اور پھر ایک ایک حصے کا ترجمہ کریں گے۔ لی، لام زیر لی کا مطلب ہے کے واسطے یا پھر کے لیے، جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کر لیجئے۔ لی کا مطلب ہے کے لیے یا کے واسطے۔ ربی، ربی کا مطلب رب ہی ہے اردو میں۔ لی ربی، کے واسطے، کے لیے، رب۔ کا مطلب ہے تیرے، پہلی آیت میں آپ پڑھ چکے، کا مطلب ہے تجھ کو، تیرے، تمہارا، ٹھیک ہے، یہ سب اس کے مطلب ہیں۔ لی کے لیے یا کے واسطے، ربی رب، کا تیرے۔ پیچھے چلتے ہیں، فا پس صلی نماز پڑھیے، لی کے لیے یا کے واسطے، ربی رب، کا تیرے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، واو کے اوپر زبر آ جائے جملے کے اندر ہو تو یہ معنی دے گا اور کے، وا اور۔ اگلا ورڈ کیا ہے؟ ونہر۔ نہر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، تو یہاں پہ ہے ونہر اور قربانی کیجئے، ونہر اور قربانی کیجئے۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ بامحاورہ ترجمہ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پس یا سو، جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ آپ یاد کر لیجئے۔ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اچھا جی، اب یہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی پہلی آیت میں حوض کوثر کی، خیر کثیر کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر دنیا آخرت کی ہر خیر اور کثیر مقدار میں بھلائیاں عطا فرمانے کی جو خوشخبری سنانے کے بعد شکر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، ایک نماز کی اور دوسرے قربانی کی۔ یہ دونوں ہی بہت افضل عبادات ہیں، نماز بدنی اور جسمانی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادات میں سے۔ تو اس وقت جو ہے قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھیں، کفار مکہ جو ہے وہ بتوں کے نام کی قربانیاں کرتے تھے اور اپنی عبادات میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے لیے، خالصتاً اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ اب مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اور ان کے بعد ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات کا مقصود ہے، مطلب سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا ہے اور اس کے بعد سارے مسلمان ہی مخاطب ہیں کہ ہمیں بھی اپنے سارے کام جو ہیں وہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی کرنے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اس میں کل کہا گیا پہلے، کل اِنَّ صلاتی، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ہماری عبادات کا مرکز خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو ہماری نماز کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، اور قربانی بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ آتے ہیں ورڈ کی طرف۔ آج کا ورڈ ہے ونہر۔ ونہر اور قربانی کیجئے۔ نہر جو ہے یہ اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ورڈ اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے۔ گائے، بکری یا بھیڑ، بکرے کی قربانی کا طریقہ جو ہے، ذبح کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جانور کو لٹا کر اس کی حلق پر چھری پھیری جاتی ہے۔ لیکن اونٹ کا جو ہے، عرب میں چونکہ قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، تو اونٹ کا مسنون طریقہ قربانی کا یہ ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کر اس کے حلق میں نیزہ یا چھری مار دی جاتی ہے اور پھر خون بہا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ ونہر کا ورڈ اس لیے آیا ہے کہ اس وقت عرب جو ہے، قربانی عربوں میں اونٹ کی ہوتی تھی، تو اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں پر لفظ ونہر استعمال کیا گیا ہے۔ بس آج کا سبق اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔